نزول ہے کہ حضرت سالبہ بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت حضور دے صحابیاں مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت مسجد دے اندر آتے ہیں۔ باقی صحابہ کرام جڑے ویلے دیکھے نا سالبہ بن حاتم کو ہوں ویلے سالبہ بن حاتم مسجد دے اندر نظر آ گیا، جڑے ویلے صحابہ دیکھے نا مسجد دے اندر نظر آ گیا، یا مسجد دی صفائی پیا کرے دے، یا مسجد دا کوئی انتظام پیا کرے دے، یا نماز دی تیاری پیا کرے دے، یا نفل عبادت پیا کرے دے، ہر وقت مسجد دے اندر آندا صحابہ نے ان کا نام رکھ دیتا حمامۃ المسجد، یعنی مسجد دی کبوتری۔ وہ ایسی طرح مسجد کے اندر آندا ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ جایا، آتے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میرے واسطے دعا کرو میں مالدار بڑھ گیا، میرے واسطے دعا کرو میں مالدار بڑھ گیا، میں امیر بڑھ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے سالبہ کیا تو یہ گال کو پسند نہیں کرے گا کہ تو میرے ورگا ہوئے؟ اگر میں یہ پہاڑ کو حکم دے دوں پہاڑ ہی میرے واسطے سونے دے بڑھ، میں پہاڑ کو حکم دے دوں پہاڑ میرے نال چلن، لیکن میں دولت کو، میں دنیا کو، میں مال کو پسند نہیں کرے گا، میں غربت کو پسند کرے گا۔ یا رسول اللہ دعا فرماؤ میں امیر بڑھ بنیا، میں قسم چاہتے آدھا میں کو تاری نبوت دی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جڑا تو آخر نبی بڑھاتے بھیجے، میں ہوں دی قسم چاہتے آدھا اگر میں امیر بڑھ گئی ہوں، اگر میں مالدار بڑھ گئی ہوں، میں ہر حقدار دا حق ادا کرے سا۔ یا رسول اللہ دعا فرما رہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سالبہ وہ تھوڑا مال ہوئے جہاں بندہ شکری ادا کر سکے، تو زیادہ مال کنے بہتر ہے جہاں بندہ شکری ادا نہ کر سکے، تھوڑا مال ہوئے تو بندہ شکر ادا کرے وہ بہتر ہے زیادہ مال کنے۔ یا رسول اللہ دعا فرماؤ جا میں مالدار بڑھ بنیا، میں وعدہ کرے نا کہ میں ہر حقدار دا حق ادا کرے سا۔ بس حضور علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائے دعا منگیے اللہم ارزقہ مالا، یا اللہ اس سالبہ دے مال وچ برکت عطا فرما، یا اللہ اس سالبہ کو مال عطا فرما۔ بس لب مصطفیٰ دے کھلن دی دیر ہے، یا حضور علیہ السلام دے لب کھلن سالبہ واسطے، اور سالبہ واسطے اللہ نے رزق دے دروازے کھول دیتے، رزق دے اتنے دروازے کھلن سالبہ نے چند بکریاں کی دن تے بکریاں اتنا ودھن کہ بکریاں اتنا اچڑ بان گئے کہ مدینہ شریف کے اندر کوئی ایسی حویلی کیا نہیں جس حویلی کے اندر سالبہ بکریاں کھڑا ہوئے ہاں، کیونکہ نبی سے نے لب جو ہلے پیا، نبی سے کی دعا جو منگی پہ ہے، مدینے کے اندر کوئی ایسی جگہ کا نہیں جتا سالبہ بکریاں کھڑا ہوئے ہاں، مدینے کی نے دور بکریاں گھن گے کہ ایسی جگہ دے ہوتے جتا جناب باقی کوئی ہوتا کی نے آبادی کیا نہ ہے، کل ہی جگہ دے ہوتے بکریاں دا ریوڑ بڑھاتے کھڑائے جنہاں ہوتا بکریاں کو کھڑائے سے تے بکریاں دی دیکھ بھال دے وچ آئے، بکریاں دی مصروفیات دے اندر آئے، جڑا ہر وقت جناب مسجد دے اندر لبدا ہا، 5 وقت کی نماز ہی مسجد نبوی دے اندر پڑھدا ہا۔ اج اتنا مال جو اللہ تبارک و تعالی نے دیتے بکریاں دے اندر اتنا جو مصروف تھے نمازاں ہی کھول گئے، یا وہ وقت تھا کہ وہ لوگ حمامۃ المسجد آتے ہیں، یعنی مسجد کبوتری آتے ہیں۔ آج یہ وقت بکریاں دی مصروفیات کے اندر جو آئے، بکریاں دی دیکھ بھال کے اندر جو آئے، مسجد نبوی نماز ہی نصیب نہیں تھی دی، با جماعت نماز نہیں پڑھ سکتا، 8ویں جاڑے جمعے والے جاڑے آوے ہا، جمعہ پڑھتے چلا وجے ہا، ول ایسا وقت گزرتا گیا بکریاں دی مصروفیات ودھدی گئی، جمعہ پڑھن دی توفیق بھی نہ تھی وے، جمعہ بھی مسجد نبوی کے اندر نصیب نہ تھی وے، ول وقت جم گزرتا گیا جمعہ دا جت رہ گیا، عید دی نماز ان مسجد کے اندر نصیب نہ تھی وے۔ بڑی توجہ ہے، عید دی نماز ہی مسجد کے اندر کو نصیب نہ تھی وے، جنہاں نمازاں بھی چھٹ گیا، جمعہ بھی چھٹ گیا، عیداں بھی چھٹ گیا، بل اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرن والے دے نال رکوع کرو۔ جڑے ویلے آیت کریمہ نازل تھی حضور علیہ السلام نے وہ اپنے غلام بھیجے ونجو سالبہ کو آکو زکوٰۃ دے وے، سالبہ کو آکو بکریاں دی زکوٰۃ دے وے۔ جڑے ویلے حضور علیہ السلام نے دو قاصد دو غلام سالبہ دے کول گئے ونتے حضور علیہ السلام دا پیغام دیتے نے کہ نبی سے فرمایا بکریاں دی زکوٰۃ دے، جائے وقت بکریاں دی زکوٰۃ دے بارے سنیے تو حساب بڑھائے، انہوں کہ نہیں یہ تو بڑی زیادتی ہے میرے ہوتے، میں بکریاں دی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، تو سمجھو میں سوچ گیا پر لے سا اگر نہیں ہونی پائیدا،
اور وہ غلام آگا چلے گئے جلے واپس ہیں انہاں کہ ہاں بھائی حضور علیہ السلام نے تیرے واسطے خط لکھتے دیتے یہ خط پڑھتے بکرے دی زکات نے جب وقت تو خط پڑھے وہاں کہ نہیں یہ دا ٹیکس ہے معاذ اللہ یہ دا زیادتی ہے میں بکرے دی زکات لے میں ٹیکس نہیں دے سکتا میں سوچے سان دے ول لے ساں جائیں وقت تو غلام واپس ہیں نبی سے دی بارگاہ دے اندر اجڑ غلام آتے نبی سے کو خبر کہنی سنائی اج انہاں جناب قاصد آتے نبی سے کو ہاں نہ دی خبر کہنی نہیں تھی جائیں وقت قاصد سامنے ہیں حضور علیہ السلام نے انہاں کو ہے غلامہ کو دیکھ تے فرمائے نے بس سال با ہلاک تھی گیا سال با ہلاک تھی گیا حضور نے جب پوچھا کہنا ہے انہاں دسیا کہنا ہے نبی سے کو پہلے پتہ لگ گیا جو سال با نے انکار کر دیتے سال با نے زکات نہیں دیتی حضور نے فرمایا ہن سال با ہلاک تھی گیا جب حضور علیہ السلام نے یہ گل کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ذریعے آیات نازل فرمائی ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جڑے اللہ نال وعدہ کرنے ہیں کہ یا اللہ سا کو مال دے سا غریباں دا حق ادا کرے سو جڑے ویلے اللہ نے انہاں کو مال دیتے وال انکار کرن پے گئے وال بخل کرن پے گئے وال بخیلی تے آ گئے اللہ نے فرمایا او منہ پھیرن والے ہیں جب ویلے یہ آیت نازل تھی ہے تو کو پتہ لگے کہ آیت میرے واسطے نازل تھی ہے میں ہلاک تھی ویسا ان وقت وال حضور علیہ السلام دی بارگاہ زکات ہندے آگے یا رسول اللہ زکات قبول کرو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہن تیری زکات قبول نہیں تھی تیری زکات واسطے میں کو اللہ تعالی نے منع فرما دی تے تیری زکات گنن واسطے اللہ نے میں کو منع فرما دی تے ہن تیری زکات قابل قبول کہنی واپس چاون ایتھے اعلی حضرت بولن اور فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا اگر مننی تا آج مان گئے سال بعد جتھا منن دا وقت آ اتھا نہیں سی منیا جتھا دیوان دا وقت آ اتھا نہیں سی دیتا جے اللہ نے منع فرما دیتے ول سال بعد زکات چاہتے ہیں ودا حضور نے فرمایا ہن اللہ نے منع فرما دیتے ہن میں زکات نہیں کھندا واپس چاون روون پے گئے سر وچ مٹی پاون پے گئے حضور نے فرمایا ہن تیری زکات قابل قبول کہنی واپس چاون سال بعد واپس آ گئے بل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے سال بعد ول اپنی زکات چاہتے سیدنا ابو بکر صدیق دی بارگاہ گئے سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تیری زکات کو اللہ نے قبول نہیں کیتا تیری زکات کو حضور نے قبول نہیں کیتا میں بھی تیری زکات کو قبول نہیں کرے واپس چاون بس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا بس زکات چاہتے گیا عمر فاروق نے بھی یہ جواب دیتا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ تیری زکات اللہ نے قبول نہیں کیتی تیری زکات صدیق اکبر نے قبول نہیں کیتی تیری زکات حضور نے قبول نہیں کیتی میں تیری زکات کی میں قبول کراں واپس چاون ول واپس چا کے حضرت عثمان غنی سے دور ہے ول سال بعد زکات چاہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ جواب دیتے کہ تیری زکات اللہ نے قبول نہیں کیتی تیری زکات حضور نے قبول نہیں کیتی تیری زکات صدیق اکبر نے قبول نہیں کیتی تیری زکات عمر فاروق نے قبول نہیں کیتی میں تیری زکات کی میں قبول کراں واپس چاون ہوں حالت وچ واپس آئے جی میں آیت کریمہ نازل تھی کہ سال بعد ہلاک ہو گیا حضرت عثمان غنی سے دے دور وچ ہوں حالت وچ جناب سال بعد ہلاک تھی گیا یا او وقت ہی مسجد کے اندر 5 وقتی نماز پڑھتا ہے صحابہ کو حمامت المسجد آدیاں یا او وقت ہی حضور نے فرمایا سال بعد ہلاک تھی گیا سال بعد ہلاک ہو گیا زکات بھی نہ دے سکیا مسلمانوں ان واسطے آپ کو بھی زکات دینی چاہیے اپنے آپ بھی وہ سال بالا کام نہ تھی معلوم تھی تے بھاوے وہ نماز ہی پڑھتا ہے نبی سے پیچھے ہی پڑھتا ہے مسجد نبوی دے اندر بھی آندا ہے ایک نبی صحیح دی ایویں گال دے وچ کوتاہی جو کیتی اس نبی صحیح نال محبت پورے پورا نہیں اتریا اگو ہلاک تھی تے مرے معلوم تھی تے نبی صحیح دا حکم نبی صحیح دی محبت ہر چیز تو بات ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین حضور نے فرمایا تواڈے وچ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں تھی سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی اور سارے لوگاں کی نے بد کے میں نبی نال محبت کیا نہ کرے سی سال با ہاتھ غریب نبی سے دیوار گئے دعا منگو یا رسول اللہ میرے پاس دعا منگو میں امیر تھی وجہ میں ہر حقدار کا حق ادا کرے سا جب امیر بڑھ گیا مالدار بڑھ گیا بل مکر گیا بخیلت کی تو اپنی اوقات بھول گیا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی اوقات بھول گئے ہاں جی بنی اسرائیل دور کے اندر مشکاہ شریف کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دور کے اندر 3 بندے ہیں جڑے کو ایک کوڑ دی بیماری ہے دوجا سر تو گنجا ہا تیجا اکھی تو اندھا تے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیجا فرشتہ انہوں نے کول آ گیا سب تو پہلے کوڑی دے کول آیا جب کوڑ دی بیماری آئی فرشتے نے آ کے پوچھا تے کو کیا چاہیے ہے انہوں نے میں کو صحت چاہیے بیماری ختم تھی وجہ میں کو شفا چاہیے فرشتے نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالی نے کوڑی کو شفا عطا فرما دی ان کی کوڑ دی بیماری ختم تھی گئی تو کو شفا حاصل تھی گئی
فرشتے نے پوچھا بھی آتا کہ کیڑا مال پسند ہے؟ وہ آکے میں کو اٹھا دا مال پسند ہے۔ فرشتے نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوڑی کو اٹھا عطا فرما دی۔ والو فرشتہ گنجے دے کول گیا، فرمایا تے کو کیا چاہیے؟ وہ آکے میں کو اون دا مال چاہیے۔ فرشتے نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وال صحیح سلامت عطا فرما دی۔ فرشتے نے پوچھا تے کو کیڑا مال پسند ہے؟ وہ آکے میں کو گئی دا مال پسند ہے۔ فرشتے نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو گئی دا مال عطا فرما دی۔ اور فرشتہ بال چلا گیا اندھے دے کول، یعنی اکھی کیا نام؟ فرشتے نے پوچھے تے کو کیا چاہیے؟ وہ آکے میں کو اکھی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ میں کو اکھی چاہیے۔ فرشتے نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو اکھی عطا فرمائے۔ فرشتے نے پوچھے تے کو کیڑا مال پسند ہے؟ وہ آکے میں کو بکریاں دا مال پسند ہے۔ فرشتے نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو بکریاں دا مال عطا فرما دی۔ اور فرشتے نے دعا منگن دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوڑی کو جڑے اٹھ عطا فرمائے۔ انہاں اٹھاں دے اندر اتنی برکت آ گئی کہ او بندہ جڑا کوڑ دی بیماری نال زندگی گزرے دا پیا اج صحیح سالم تھی گئے، اٹھاں دا مال اتنا آ گئے، بندہ مالدار بڑھ گئے، بڑا امیر ترین بندہ بڑھ گئے۔ جڑا گنجا سر تے وال کہنا ہن اج صحت یابی تھی گئے تے اون دے کہیں دا مال اتنا ملے، اون کہیں دے مال اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمائیے کہ او بہت بڑا مالدار بڑھ گئے، بہت بڑا امیر بڑھ گئے۔ اور جڑا اندھا اکھی تو ہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صحت یابی کیتے، انہیں اکھی بھی عطا فرمائے، وہ بکریاں دا مال اتنا عطا فرمائے، بکریاں دے مال اتنی برکت ہے کہ وہ بھی بہت بڑا مالدار بڑھ گئے، بہت بڑا امیر بڑھ گئے۔ کچھ عرصہ گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وال انہاں کو آزمائے، فرشتے کو انسانی شکل بھیجے، فرشتے کو فقیری لباس بھیجے۔ فرشتہ آئے انسانی شکل کے اندر، فقیری لباس بڑھتے، فقیر بڑھتے آئے، فقیری لباس کے اندر آئے۔ سب تو پہلے کوڑی کو لائے، جڑا جناب کوڑ کی بیماری کے اندر زندگی گزرے دا پیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اٹھا دا مال دیتا کہ بہت بڑا امیر تے مالدار بڑھیا ودے، اج اٹھ چرے دا ودے۔ فرشتہ فقیری لباس آدھے سوال کرے دے، آدھے یار ہے کو اٹھتا اللہ دے نا دے چاہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ آدھے یار ہے کو اٹھتا اللہ دے نا دے چاہ۔ وہ آدھے دیکھو پورا اٹھ دے چاہ، تھوڑا بھی نہیں منگتا۔ وہ آکے دے چاہ تو اپنی اوقات کو یاد کر، تیرے کولتا کشہ کہنا ہی تو ہمیں بھی کوڑ دی بیماری آلا، اللہ نے تے کو صحت دیتی ہے، اللہ نے تے کو تندرست دیتی ہے، اللہ نے تے کو تیری بیماری ختم کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تے کو اتنے اٹھ دیتے ہیں۔ آج تو ایک اٹھ دیوان واسطے بھی راضی کہنوی اللہ دے رستے وچ۔ وہ آکے نہیں میں تا یا اپنی محنت نال کمائیں، کتھوں میں کو اللہ دیتے میں بڑی محنت کی ہے، خون پسینے دی کمائی ہے، میں تے کو اٹھ دیوا چاہ۔ فرشتے نے آکے اٹھ نہیں بھی دینا اللہ دے رستے وچ، وہ آکے نہیں بھی دینا۔ فرشتے آکے چلو نہیں بھی دینا تو ٹھیک ہے۔ فرشتہ دوجے کول چلا گیا، اور جڑا جناب سر تو گنجا تے کہیں دا مال اڑے گیا، وہ کہیں چریندہ کھڑے، آج بڑا لینڈ لاٹ بڑیا کھڑے، بڑا امیر بڑیا کھڑے۔ فرشتے نے حکم آتے آکے، وہ آکے میاں ایک گاں اللہ دے نا دیتا دے چاہ، اللہ دے رستے وچ ایک گاں دا دے چاہ۔ وہ آکے میں تے کو ایک گاں دے چاہ اللہ دے نا دے، تھوڑا بھی نہیں منگتا۔ وہ آکے تو اپنی اوقات یاد کر، اپنی اوقات یاد کر، تیرے دا سر دے اتے وال ہی کیا نام، اللہ تعالیٰ نے تیرے وال برقرار کی دن، اللہ تعالیٰ نے تیرے کو اتنا مال لیتے تو آج ایک گانڈے من واسطے تیار کروی۔ وہ کہ نہیں میں تو اپنی محنت نال کمائے، خون پسینے دی کمائیے، میں اپنی محنت نال مال بڑھائے، میں تیرے کو ایک گاں پوری دینا چاہ۔ وہ آکے نہیں بھی دینا، وہ آکے میں نہیں دینا۔ وہ آکے چلو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی دینا تو والی ہی گال کو یاد رکھی۔ فرشتہ وال اندھے کول چلا گئے کہ اکھی کہنا ہم تے اللہ تعالیٰ نے کو اکھی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کو بکریاں دا مال اتنا عطا فرمایا کہ وہ بہت بڑا امیر بڑھ گیا، بکریاں چریندہ ودے۔ فرشتہ فقیری لباس دے سوال کرے دے، آدھے یار ایک بکری تا اللہ دے نا دی دے جا۔ گاڑی توجہ ہے اللہ، ایک بکری تا اللہ دے نا دی دے جا۔ جڑا نو آتے یہ سوال کیتے نا اندھے کو، اندھا پتہ ہے کیا جواب دے دے؟ اندھا دے یار تو تا ایک بکری منگدی اللہ دے نا دی، اگر اللہ دے نا دی بکری منگدی وال ایک نہ منگ وال سارے بکریاں اللہ دے نا دے کہنا۔ میری تا اوقات ہی کہنا ہے، میرے تا اکھی بھی کہنا ہم، اللہ تعالیٰ نے میرے کو اتنی اوقات لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کو اتنا مال لیتے، اللہ تعالیٰ نے میرے کو اکھی عطا فرمائیں، سارا مال ہے بھی اللہ دا، اگر اللہ دے نا دا گھنا نہیں وال سارا مال اللہ واسطے حاضر ہے۔ واقعی بس میرے کو مال دی ضرورت ہے نہیں، میں ازماونا چاہنا ہم تری ہے تساں جلے میں تارے کول آیا ہم نا
تے ایک کو اٹھا نہ مال لے گیا ایک کو گئی نہ مال لے گیا تے کو بکرا نہ مال لے گیا انہاں آج اللہ دی بارگاہ وچ ایک اٹھ تے ایک گاں دیوڑ واسطے تیار نہیں تھے میں انہاں واسطے آج ایسی بد دعا کرنا پیا انہاں دا مال ہی ختم تھی گیا جائے انکار کیتا کہ میں اٹھ نہیں سکدا اون دے اٹھ ہی ختم تھی گئے او جویں پہلی حالت دے اندر ہا اویں غربت ہی آ گئی جویں پہلی حالت دے اندر کوڑ دی بیماری ہے اویں وال کوڑ دی بیماری بھی او پیدا تھی گئی تے جڑا گاں نہ دس نا اللہ دے راستے وچ آکھو او بھی ایویں جناب مال ہی ختم تھی گیا او اویں غربت آ گئی جویں سر دے وال کہنان وال سر دے وال ہی ختم تھی گئے پہلی حالت دے اندر آ گیا تے جائے آکھیا سارے بکریاں اللہ دے راستے وچ گھن ون اون دے واسطے فرشتے نے ایسی دعا منگی او پہلے کی بھی زیادہ مالدار بن گیا اللہ تبارک و تعالی نے بکریاں کی اتنی برکت عطا فرمائی زندگی بھر میں بکریاں ختم تھی وڑے جنا سبحان اللہ جڑا اللہ دے راستے وچ دیوے نا تے اون دے مال وچ برکت تھیندی ہے جڑا انکار کرے اون دے مال وچ برکت کہیں نہیں تھیندی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائے اللہ فرماتے ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة اللہ فرماتے خبردار اے گمان نہ کرے جڑے اللہ دے راستے وچ خرچ نہیں کریں دے ایک گمان نہ کرائے کہ ساڈے واسطے بخیلی ساڈے واسطے کنجوسی بہتر ہے نا اللہ نے فرمایا تمہارے واسطے کنجوسی تمہارے واسطے بخیلی بہت برا انجام ہے بہت برا انجام ہے قیامت والے دہاڑے یا تمہاری کنجوسی بخیلی دی وجہ گالوں جڑا مال تو جمع کرتے رکھ دے گھراں دے اندر اللہ نے فرمایا قیامت والے دہاڑے ہی مال کو بھا دا توق بڑھا دے تو نے گل پوایا ویسے ہی مال دا بھا دا توق بڑھا دے تو نے گل پوایا ویسے جڑے اللہ دے راستے وچ خرچ نہیں کرے دے تے جڑے خرچ کرے نا وہ اللہ دی بارگاہ دی پسندیدہ ہیں تے رسول اللہ دی بارگاہ دی پسندیدہ ہیں اچھی اللہ جا سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا زکات دا موسیٰ علیہ السلام دی پوری قوم دے وچ قارون جڑا بہت بڑا مالدار ہے موسیٰ علیہ السلام خود چل تے گئے قارون کو آکھنے تو ایویں کر زکات دے وہ آ کے چلو میں زکات دے سا وعدہ کیتا جلے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے نا قارون نے حساب جڑے ویلے لایا او حساب دے وچ وہ حیران تھی گیا کہ اتنا مال چلا ویسی میرے کو تو بڑا نقصان آوے سی میرا مال گھٹ تھی ویسی وہ آ کے ان کی میں کرا مال ہی بچا گنا تے زکات بھی نہ دے لوگوں کو سجیو آ کے میں کرو مشورہ کرو موسیٰ علیہ السلام کا ہر دفعہ پہلے دین دی تبلیغ کرے نا پہلے آدھا میں کو نبی منو ہونا تے زکات لو یہ سارا کچھ آپ نے کھتی ویلے آپ کوئی ایسا حربہ کروں اپنی زکات نہ نہیں ہونی کوئی مال ہی بچ وجے انہیں آگے چلو ٹھیک ہے قارون نے جناب ایسا مشورہ کیتا وہاں کے بعد چلن عورت کو گھناؤ تے حکم اپا موسیٰ علیہ السلام نے الزام لامان دے ہوتے کو تیار کرنے بعد چلن عورت آگئی قارون نے ان کو بڑا پیسہ دیتا بڑی لالچ دیتی بڑی دنیا دیتی بڑی دولت دیتی وہاں کہتے کو اتنی دنیا تے دولت دینا تو موسیٰ علیہ السلام تے الزام لا کے ہی میرے نال زیادتی کی تھی جب میرے عورت کو انعام ملا نا دنیا کی لالچ آئی وہاں کہ ٹھیک ہے تیار تھی گئی وہاں کہ میں الزام لے لیا کہ میرے نال زیادتی کی تھی کٹ تھی گیا سارے لوگ جمع تھی گئے قارون خود چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو آدھے موسیٰ علیہ السلام جو لوگ جمع تھے بیٹھن لوگ کٹھے تھے بیٹھن جو کو انہوں کو واض و نصیحت کرو جب موسیٰ علیہ السلام آگے نا واض و نصیحت شروع کی تھی انہوں نے کہا لوگوں سنو میری دین دے اندر میری شریعت دے اندر جیڑا بندہ چوری کرے سی اندے ہاتھ کٹے وے سن جیڑا بندہ چوری کرے سی اندے ہاتھ کٹے وے سن جڑا کہیں دے تے الزام لے سی بہتان لے سی جھوٹا او کو 80 کوڑے مارے ویسن جڑا زنا کرے سی تے ان دی بیوی ہو سی تو او کو سنگسار کیتا ویسی پتھر نال مار مار تے کو مار دیتا ویسی اگر ان دی بیوی کہنا ہو سی تو او کو 80 کوڑے مارے ویسن جب وقت آپ نے ایک گال کیتی ہے کرونا تے ہیں صحیح اے حکم سارے واسطے یا کہیں کہیں واسطے آپ نے فرمایا سارے واسطے حکم ہے آگے تہاڈے نال بھی رلے ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے بارے بھی حکم رلے انہوں نے کہا یہ عورت کیا آدھی بیٹھی ہے آپ نے فرمایا کیا آدھی ہے یہ عورت تو دے الزام نہیں بیٹھی آدھی میں زیادتی کی تھی عورت کھڑی تھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عورت کھڑی تھی یہ عورت کھڑی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی تے کو قسم ہے رب العزت دی اے بی بی تے کو قسم ہے رب العزت دی تے کو قسم ہے کائنات دے رب دی جے تے کو پیدا کیتے تے کو ہندی قسم ہے سچ سچ رسا معاملہ کیا ہے
سچی نے صاحب معاملہ کیا ہے، کیا الزام ہے؟ جائے موسیٰ علیہ السلام نے نبوت روپ نہ رو بی بی کو آکھنا تے رب العزت قسم ساتھ ساتھ چلا معاملہ کیا ہے؟ عورت دل خدا دا خوف پیدا تھی گیا، عورت دل خدا دا خوف پیدا تھی گیا، وہ آکھے میں جو کچھ آکھنا چاہنی ہم جت واسطے تیار تھی تے یہی بیٹھی ہم اور گل کہنی بالکل، میں کوئی نہ پیسہ دیتے، میں کوئی نہ دولت دیتی ہے، میں کوئی نہ انعام دیتے، دنیا کی لالچ میں کوئی فساد نہ سکھائے کہ موسیٰ علیہ السلام تے الزام لا کہ یہ اتنا زیادتی کی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک گال کہنی میں جھوٹیاں تو سچائی میں اے سارے لوگ جھوٹن جنہاں میں کوئی انعام دے لالچ پھسائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون واسطے بد دعا دے ہاتھ کھڑے کیتے، یا اللہ قارون کو غرق کر زمین ہے۔ آپ نے فرمایا جڑے قارون نال تھی میں ایک پاسے تھی منو، جڑے میں موسیٰ نبی نال تھی میں ایک پاسے ہٹ آؤ، جڑے موسیٰ علیہ السلام کو مننا نال ایک پاسے تھی ہے، دوسرا بندے قارون دے ساتھی نال کھڑ گئے، آپ نے اللہ دی بارگاہ بد دعا دے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ قارون کو بھی غرق کر، قارون دے ساتھاں کو بھی زمین وچ غرق کر۔ جڑے آپ نے بد دعا کی نا قارون دے ساتھی زمین وچ غرق تھے، ادھے غرق تھی گئے، آپ نے ول دعا منگیے سینے تک غرق تھی گئے، آپ نے ول دعا منگیے یا اللہ انہاں کو پورا زمین کے اندر غرق کر۔ جڑے آپ نے تیسری باری دعا منگیے قارون ہی زمین کے اندر پورا غرق تھی گئے، قارون دے ساتھی زمین کے اندر پورے غرق